السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ تعالی وسلم کی بے ادبی ناقابل برداشت ہے، اس لیے کہ مسلمان پر جب نبی پاک کا نام لیا جائے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں روشنی ہوتی ہے، اس کے دل میں نور ہوتا ہے۔ اور یاد رکھنا جب مصطفیٰ کی عزت کی بات آئے تو تمہیں درد دل سے کہتے ہیں، نہ پھر ہمیں بچے یاد آتے ہیں، نہ دولت یاد آتی ہے، نہ جوانی یاد آتی ہے، نہ ہمیں یار یاد آتے ہیں، اور نہ ہمیں اپنے وجود کی پرواہ ہوتی ہے۔ ہمیں یاد آتی ہے تو گنبد خضرا والے نبی کی عزت یاد آتی ہے۔ نبی پاک سے پیار کر۔ حضرت حبیب بن زید انصاری صحابہ میں کمزور تھے۔ صاحب عزد الغابہ نے لکھا ہے کہ یہ 11-12 بچوں کے باپ تھے، اور مدینے سے کھجوریں خریدتے تو سر کے اوپر ٹوکرا رکھ کے دیہاتوں میں بیچنے جاتے۔ بس ایک آدھ بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ کہتے بیچنے جاتے، غریب آدمی تھے۔ جب مسلمہ کذاب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا نا کہ میں بھی نبی ہوں معاذ اللہ، تو آپ بھی نبی ہیں، تو شراکت کر لے معاذ اللہ۔ اس نے جب اس قسم کے الفاظ میں خط لکھا تو اللہ کے حبیب نے جواب لکھا، فرمایا میں تو سچا رسول ہوں، تو کذاب ہے۔ مجمع تھا صحابہ کا۔ نبی پاک نے فرمایا بھئی میری ناموس پہ پہرا دینا ہے، یہ خط لے کے جانا ہے، کون جائے گا؟ تو صحابہ کہتے ہیں پیچھے بیٹھے تھے اور کھجوریں کھا رہے تھے، فٹافٹ اٹھے، غریب آدمی، 11 بچے، میرا روپ بھی نہیں تو میرا رنگ بھی نہیں، تو مینو یار مناؤن دا ٹنگ بھی نہیں۔ غریب آدمی فٹافٹ اٹھے اور بازو کھڑا کر کے آنے لگے سونیا کسی اور کی ذمہ نہ لگانا، میں جاؤں گا۔ کہتے ہیں جب وہ بولے تو ان کے منہ سے کھجور کے بقیہ حصے نکلے، صحابہ کے چہروں پہ گرے، تو ایک صحابی کہنے لگے پہلے کھا تو لے پھر بات کر لینا۔ تو کہنے لگے اگر کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی تو، اگر کوئی نمبر اور لے گیا تھا، میں نے تو فٹافٹ کی ہے نا کہ نمبر میرا لگے۔ نبی پاک نے خط دیا، گھوڑا دیا، نیزہ دیا، فرمایا جا، رستہ بڑا کٹھن ہے، ذرا دھیان کرنا۔ عرض کی محبوبہ تو قبول فرما لے اور پھر میرا جانا دے۔ تنے تنہا مسلمہ کذاب کے دربار میں سے ایک شخص بعد میں مسلمان ہوا، وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں تنے تنہا کھڑے ہوئے، یوں نیزہ گاڑا، وجود پہ کپڑے غریبوں جیسے، چہرے پہ اطمینان امیروں جیسا۔ کہتے ہیں جیب خالی، پسینہ ایمان کی قوت سے بھرا ہوا، تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل، اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں۔ کہتے ہیں میدان میں کھڑے ہیں تو دبدبا تن تنا دیکھنے والا ہے۔ اب بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا، خط خود نہیں پڑھتے تھے، ایک بندہ ساتھ کھڑا ہوتا تھا، وہ خط پڑھتا تھا۔ اب جب خط لے کے گئے تو ساتھ جو بندہ تھا اس نے جب خط پڑھا تو خط میں نبی پاک نے کذاب لکھا تھا۔ اب جب کذاب پڑھ لیا نا تو سارے دربار نے سن لیا۔ اب سوچنے لگا کہ چلو تنہائی میں یہ کام کر لیتا تو بچ جاتا، اب تو سارے زمانے نے سن لیا ہے۔ جب سن لیا سب نے تو آگ بگولا ہو گیا، اور تو کچھ نہ ہو سکا تو ہامتا کامتا حضرت حبیب بن زید کے پاس آیا، تلوار ہاتھ میں، کہنے لگا تیرے رسول نے مجھے کذاب کہا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ آپ فرمانے لگے بڑا تو بولا بنتا ہے جیسے تجھے مسلمانوں کا پتہ ہی نہیں۔ آپ فرمانے لگے زمانہ جانتا ہے کہ رسول کی زبان سے جو لفظ نکل جاتا ہے رسول اللہ کا ہر غلام پہرے دار بن جایا کرتا ہے۔ اگر حضور نے تجھے کذاب کہا ہے تو تو واقعی کذاب ہے، تو واقعی۔ اور کہنے لگے حضور نے تو ایک دفعہ کہا، میں 70 بار کہوں گا تو کذاب ہے۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ فرماتے او بھائی سر درد ہو نا تو لوگ جلسے سے چھٹی لے لیتے ہیں۔ سویرے کئی دوست آپ صاحب کو ٹیلی فون کریں گے کہ بس مصطفیٰ ٹھیک نہیں تھی، میرا بھی کچھ ارادہ تھا سجدہ صاف کرنے کا لیکن حکم ذرا سخت تھا تو میں پہنچ گیا۔ عزیز بھائی مشکل ہو جاتا ہے تھوڑی سی تکلیف میں لوگ ادھر ادھر توجہ کرنا، یہ کہاوت نہیں، داستان نہیں، یہ اس زمین نے بھی دیکھا ہے، آسمان نے بھی دیکھا ہے، فرشتوں نے آسمان کے دروازے کھول کے دیکھا ہے، یہ رنگ دھرتی نے دیکھے ہیں۔ حضرت حبیب بن زید انصاری نے یوں ہاتھ اٹھایا، بھائی زخم لگ جائے سنی پلاسٹ والا نہیں بیٹھ سکتا، تلوار ماری مسلمہ نے، پورا ہاتھ کٹ کے زمین پہ گر گیا، فوارہ نکلا خون کا۔ چشم تصور سے سوچنا کس قدر کراہ رہے ہوں گے درد سے